نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں بیان ہوا یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور نیچے سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ اندیشہ نہ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، یعنی کفار سے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سفروں میں شب کو رات کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا ہٹا دیا گیا اور حضور نے پہرے داروں سے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمانے کا وعدہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم فرما دو اے کتابیو تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، یعنی کسی بھی دین و ملت میں نہیں ہے، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، نہ یہود کا کوئی دین ہے نہ نصارہ کا کوئی دین ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے کتابیو تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف اترا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی توریت اور قرآن پاک، ان تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب تک حضور پر ایمان نہ لائے توریت و انجیل کی اقامت کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بات سن رہے ہیں؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بے شک اے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں، یعنی کہ یہود و نصارہ، بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی، کیونکہ جتنا قرآن پاک نازل ہوتا جائے گا یہ مکابرہ و عناد سے اس کے انکار میں اور شدت کرتے جائیں گے، ان کا کفر اور بڑھتا چلا جائے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ۔
ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں نہیں، ان کے دلوں میں کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے۔ تو وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سنا رہے ہیں؟ تو جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لے کر آئے اور اچھے کام کرے تو نہ اسے دنیا کا غم ہے، نہ دنیا میں غم ہے، اور نہ آخرت کا کوئی خوف۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا جی توریت میں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف رسول بھیجے، ان کی طرف رسول بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گروہ کو جھٹلایا، یعنی انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے احکام کو اپنی خواہشوں کے خلاف پایا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس نبی کو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو شہید کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہود کا کام تھا۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ ان یہودیوں نے انبیاء اکرام کو قتل فرمایا، اسی کو اللہ نے بیان فرما دیا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں۔ صدق اللہ۔